الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ پہلا سپارہ بھی ہمارا جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم دوسرا سپارہ شروع کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 144 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نہایت اہم 3 آیات ہیں یہ۔ اس کے اندر تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، جلدی کہیں گے لوگوں میں سے کچھ بیوقوف لوگ، کم عقل لوگ، احمق لوگ، کیا کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس نے پھیر دیا ان لوگوں کو اس قبلے سے جس کے اوپر یہ پہلے سے تھے۔ کل کہہ دو کہ للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ یعنی کہ ایک اعتراض جو بیوقوف لوگ جو ان کو کہا کہ ان کی طرف سے اٹھایا جانا تھا، اس کے توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا قبلہ تبدیل کرنے کا، تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ کس نے ان کو ہٹا دیا جس قبلے کو یہ پہلے سے تھے، اب ان کو کس نے کہہ دیا کہ اٹھا کے دوسری طرف رخ کر لیں۔ تو پہلا تو جواب یہ دیا گیا کہ رخ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مشرق مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں رخ اپنا کر لیا جائے گا۔ کسی خاص سمت کی اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت اللہ کے حکم سے ہے۔ جس سمت سے پہلے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھے، جہاں بعد میں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلا جائے، ایک جگہ جو بھی ہے وہ اللہ کے حکم کی حیثیت سے ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت ہی اللہ کے حکم کی ہے۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ پہلے قبلہ تھا لیکن وقتی طور پر قبلے کو چینج کیا گیا۔ یہ ایک واقعہ یہاں پہ فی الحال اس طرح آیا۔ اس میں آگے بات چلتی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، ایک درمیانی ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول جو ہے تم پر گواہ ہوں۔ اب یہاں پہ امت وسط جو ہے یہ خاص طور پہ ایک لفظ بڑا غور طلب ہے، اس کے اوپر مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ مرزئی لوگ جو ہیں قادیانی، وہ اس چیز کے اوپر بھی اس سے اپنی دلیل پکڑتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں امت وسط کہا گیا، یعنی کہ درمیانی امت کہا گیا ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ پہلے بھی کوئی امت ہے اور بعد میں بھی کوئی امت ہے، تو اس سے وہ اس چیز کی دلیل پکڑتے ہیں کہ مطلب یہ آخری امت نہیں، اس کے بعد بھی کوئی امت آنی ہے۔ وہ اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کو بعد کی امت کہتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا تو ایک بعد کی امت بھی ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ ایک بات تو اس لیے کمزور ہے کہ وسط کا اگر یہاں پہ یہ معنی لے لیں سینٹر، اس کا مطلب ہے ایک پہلے اور ایک بعد پھر سینٹر بنتا ہے۔ یہ نہ کہ پہلے 8-10 ہوں آگے ایک تو سینٹر نہیں بنے گا، وسط نہیں بنے گا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، خالی ایک امت نہیں تھی کہ ایک بعد میں آئے گی ایک پہلے گزری تو ہم وسط ہو گئے۔ اس لیے یہ بات یہاں پہ لاجیکلی غلط ہو جاتی ہے کہ سینٹر میں یہ ایک ہے، ایک پہلے اور ایک بعد ہے، ایسا ہے نہیں۔ پہلے کتنی امتیں، کتنے انبیاء، کتنی بے شمار امتیں گزر چکی ہیں، تو لہٰذا یہ بات کہنا ویسے کمزور ہے کہ یہ وسط ہے، درمیانی ہے، تو ایک پہلے تھی اور ایک بعد میں ابھی اور آنی ہے۔ ایک تو پہلے ہے ہی نہیں، پہلے تو بے شمار ہیں۔ تو یہاں پہ وسط کا معنی اس طریقے سے سینٹر نہیں ہے۔ وسط ہے کہ کثیر معنی قسم کا لفظ ہے کہ کئی قسم کے معنی ہے۔ وسط کا مطلب یہاں پہ اس قسم کا جیسے بے شمار جو ہے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وسط سے مراد یہاں پہ معتدل ہے، اصل میں درمیان ہے، یعنی کہ کوئی شدت پسند نہیں ہے یہ۔ تو اس کے اوپر گواہی کی بات ہے کہ لوگوں کے اوپر گواہ ہوگی، اور رسول جو ہیں پیغمبر تمہارے اوپر گواہ ہوں گے۔ گواہی بھی یعنی کہ اس حساب سے مفسرین نے کافی اچھی اس کی ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ وہ گواہی اصل میں اس چیز کی ہے کہ اللہ کے پیغام پہنچانے کی گواہی ہے کہ رسول نے تم تک پیغام پہنچا دیا، اور اگر یہ ذمہ داری ہماری سب کی آئے گی تو ہم لوگوں تک یہ پیغام کو پہنچائیں گے، اور لوگوں پہ قیامت کے دن گواہ ہوں گے کہ ہاں یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا۔ جس نے نہیں عمل کیا اس نے اپنی کوتاہی سے نہیں کیا، پیغام پہنچانے والوں نے پیغام پورا پورا پہنچایا، جس طرح پیغمبر نے ہم تک پیغام پہنچایا، اس طرح پیغمبر کے جانے کے بعد ہماری یہ پوری ذمہ داری، ہم نے اس کو آگے سے نبھایا، پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس چیز کی گواہی جو ہے وہ قیامت کے دن دی جائے گی۔ اس گواہی کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر تم لوگ گواہ ہوگی کہ تم نے لوگوں تک پیغام سارا پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه،
اور فرمایا کہ قبلہ جو اس پہ تم پہلے تھے یہ کہ عارضی طور پر جو بنایا گیا، یہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ اللہ لنعلم، اس چیز کا علم ہو جائے، جان لیا جائے اس چیز کو کہ کون من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، کہ جو لوگوں سے ایڑیوں پہ بل پھر گئے ہیں ان میں سے کون لوگ ہیں جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اصل چیز یعنی کہ یہاں یہ اس قبلے کی تبدیلی سے یہ جانچنا اس کا مقصود تھا کہ رسول کے پیروکار کون ہے، صحیح معنی میں ان کی اتباع کرنے والے کون ہیں، ان کے حکم کے تابع کون ہے، کہ رسول نے حکم دیا اس طرح ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ تو یہ چیز تھی کہ کوئی اپنی چنو چنا تو نہیں کرتا، کوئی اپنی جو نہیں بیچ میں عقل مندی جلاتا کہ ہم ایسا کیوں ہو جائیں جی، یہ کیا حکم ہوا، یہ کیا نہیں ہوا، کوئی سوال جواب تو نہیں کرتا ہے، کوئی چون چرا تو نہیں کرتا۔ تو اصل مقصد یہ امتحان لینا تھا اس چیز کا کہ جو وقتی طور پہ ایک چینجنگ کی گئی۔ اور وہ فرمایا کہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یقیناً ایک بڑا مشکل کام تھا سوائے ان لوگوں کا جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو جو اللہ کی ہدایت کے اوپر قائم ہے، جو اللہ کے حکم کو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن جن کو حکموں کو ماننے میں کمزوری جن کی تھی، جن کی عادت ہی ہے وہ اڑپس کرنے کی عادت تھی، ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ یہ کیوں ہے اس قبلے کے اوپر ہیں تو وہاں کیوں چینج ہو جائیں۔ ہمیں کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ یہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ یعنی کہ قبلہ جو چینج ہوا اس کے اندر لوگوں کا مختلف خیال ہوا کہ جنہوں نے پہلے دوسری طرف قبلے کی نماز پڑھی وہ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے، کیا ان کے نمازیں ضائع ہوں گی، ان کا ایمان ضائع ہوا؟ اس کے جواب دیا گیا کہ نہیں، ضائع کچھ نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا۔ پہلے بھی جہاں قبلہ تھا وہ اللہ کے حکم سے ہی تھا، بعد میں بھی جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا، تو جو اللہ کے حکم کے اندر گیا اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی۔ پھر آگے بتایا گیا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم تمہیں ادھر ہی پھیر دیں گے جس طرف تمہارا، اسی کی طرف قبلے کی طرف تمہارا رخ موڑ دیں گے جہاں تمہیں پسند ہے۔ یعنی کہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ وقتی طور جو چینج کیا گیا قبلہ، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کے بار بار دیکھتے تھے کہ یہ کدھر کر دیا گیا، ہمارا اصل قبلہ تو وہی تھا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ قبلہ آلریڈی یہ خانہ کعبہ ہی تھا، یہ وقتی طور ایک ٹیسٹ کے طور پہ ایک حکم آیا کہ دیکھیں کون اس کو اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ تو وقتی طور جو ہے وہ چینج کیا گیا، یہاں پہ جیسے کہ بتایا گیا تھا بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا، یہاں قرآن پاک میں اسی کا کوئی تذکرہ نہیں کہ بیت المقدس کی طرف کیا گیا، کہاں کیا گیا، اتنا بتایا کہ صرف چینج کیا گیا، جہاں پہلے تھے وہاں سے ہٹایا گیا۔ تو پہلے ظاہر ہے خانہ کعبہ کی طرف ہی تھے، شروع سے وہی خانہ کعبہ ہی قبلہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اس قسم کی آیت آتی ہے کہ اول جو سب سے پہلے گھر لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یہی تھا جو مکہ میں تھا۔ تو ان کا اولین قبلہ یہی تھا، شروع سے چلا آ رہا تھا۔ یہ وقتی طور پہ اللہ نے کہا کہ آزمائش کے طور پہ تبدیل کیا گیا۔ جو تبدیل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خواہش ادھر ہی تھی کہ وہیں قبلہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے وہ بار بار سر پہ آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب حکم آئے گا، ہم واپس اب ادھر جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ نے خود تذکرہ کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھنا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم وہیں تمہیں موڑ دیں گے جہاں تم پسند کرتے ہو۔ پھر ساتھ ہی حکم آگے فول وجهک شطر المسجد الحرام، کہ جہاں بھی ہو تم اپنا چہرہ موڑ لو تم مسجد حرام کی طرف۔ حکم آگے فول وجہ کا، موڑ لو اپنا چہرہ شطر المسجد حرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں بھی ہو تمہارا رخ ادھر ہی ہونا چاہیے، تم ادھر ہی رخ کرو اپنا۔ وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ حق ان کی رب کی طرف سے، یعنی کہ کتاب ان کو پہلے بھی دی گئی، وہ بھی جانتے ہیں حق یہی ہے، قبلہ یہی ہے اصل میں جو اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی غافل، اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اس میں خاص طور پہ جو توجہ دلائی جا رہی چیز کی کہ رخ اس طرف موڑنے کو کہا جا رہا ہے، تم جہاں بھی ہو حیث ما کنتم، تم جب کہیں بھی ہو فولوا وجوہکم شطرہ، تم اپنا چہرہ اپنا رخ اسی طرف کرو۔ تو خاص طور پہ یہاں جو ایک چیز فوکس کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک رخ دیا جا رہا ہے، ایک فوکس دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی ہو تمہارا رخ تمہارا فوکس اس طرف ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز خالی کوئی نماز تک محدود نہیں ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تمہارا رخ ادھر ہونا چاہیے، نماز میں تو ہم کرتے ہیں۔ یہاں ایک یعنی کہ عالمگیر ایک یونٹی کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کہیں بھی ہوں ان کا فوکس ایک چیز ہونا چاہیے، گویا کہ ان کی منزل ایک ہونی چاہیے، ان کا نصب العین ایک ہونا چاہیے، ان کا سارے کا سارا مرکز جو ایک ہونا چاہیے، پورے مسلمانوں کا ایک خیال، ان کو ایک ہم خیال ہونا چاہیے، سب ایک منزل کی طرف جانے والے ہوں، کہیں بھی ہوں لیکن ان کو پتہ ہو کہ ہماری منزل یہ ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے۔ تو یہاں پہ پورے یعنی کہ امت کی ایک یونٹی کی نشانی سب سے بڑی ہے کہ خالی نماز تک اس کو نہ محدود رکھے گا، نماز میں کھڑے ہو تو وہاں رخ ادھر کر لیں اور باقی ہم دنیا میں ادھر مدھر بھاگے پھریں، ہم پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ نے کہا جہاں بھی ہو تمہارا رخ یہاں ہونا چاہیے۔
हमारा मरकज़ यहाँ होना चाहिए कि पूरे मुसलमानों का एक ज़हन होना चाहिए, सबका एक फ़ोकस होना चाहिए, एक मंज़िल होनी चाहिए कि तमाम मुसलमान एक ही मंज़िल की तरफ सबकी तरफ रवाना हों, जहाँ कहीं भी हों। तो ये सारी दुनिया के हर मामलात के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, मुसलमानों के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, एक इत्तेहाद होना चाहिए, एक मरकज़ मुसलमानों का होना चाहिए, कोई मुसलमान जहाँ भी हों, कहते हैं ना एक जिस्म के मानंद हों। तो ये भी निशानी इस चीज़ के अंदर ख़ास तौर पे आती है कि खाली हम ये ना समझें कि नमाज़ का खाली हुक्म है, यहाँ पे अल्लाह ने नमाज़ का लफ़्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि तुम जहाँ भी हो तुम्हारा रुख़ यहाँ होना चाहिए। यानी कि तुम्हारी तवज्जो एक तरफ ही होनी चाहिए, जो अल्लाह ने जिस ड्यूटी तुम्हारी लगा के भेजी है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फ़ोकस उस ड्यूटी की तरफ ही होना चाहिए, उसी तरफ तुम्हारी तवज्जो होनी चाहिए। तो ख़ास तौर में इस चीज़ का सबक मिलता है कि मुसलमानों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, एक यकजानियत होनी चाहिए, यकसानियत होनी चाहिए। मुसलमानों के अंदर कोई तफ़रक़ा ना हो, किसी का रुख़ उधर है, किसी का रुख़ उधर है। यहाँ पे हम तौर पे कहते हैं ना कि घर में लोग जो उनके आपस में नहीं बनती, एक का रुख़ मशरिक़ की तरफ है, एक का मग़रिब की तरफ है। एक घर में यानी कि इस तरह होता है कि आपस में उनकी क्या कहते हैं यानी हम-आहंगी नहीं होती है। तो यहाँ पूरी उम्मत को यानी कि इसी का सबक दिया जा रहा है, पूरी उम्मत के अंदर की हम-आहंगी होनी चाहिए। ये ना हो किसी का रुख़ इधर हो, किसी का रुख़ उधर हो, सबका रुख़ एक ही तरफ होना चाहिए, सब एक ही फ़ोकस पर होने चाहिए। ये यानी कि इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा यहाँ पे सबक दिया जा रहा है कि हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक होना चाहिए। में हमारे तफ़रक़ा ना हो, मुतफ़र्रिक़ ना हों, बल्कि एक जान हों। तो अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वाक़ये के अंदर ख़ास तौर पे जो सबक इस चीज़ का ये है कि हुक्म कोई भी हो, असल में हुक्म की जो अहमियत है वो अल्लाह का हुक्म किया जाए, तुम इधर मुँह कर लो, चाहे उधर मुँह कर लो, ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ का अल्लाह हुक्म हो, हमारा वहाँ पे रुख होना चाहिए। और आखिर में अल्लाह ने बात जो कंक्लूड की, वो ये की कि तुम जहाँ भी दुनिया में तुम्हारा रुख एक तरफ ही होना चाहिए, वो खाना काबा बता दिया और फ़ोकस करके ये बता दी गई कि हमारा तमाम जो भी दुनिया में मुसलमान हैं, सबका फ़ोकस एक तरफ होना चाहिए। हम एक जान और एक ज़हन और एक सोच वाले हम होने चाहिए, सबकी सोच अलग-अलग ना हो। अल्लाह ताला हमें सही समझने की, सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक को कायम फ़रमाए, जिसकी इस वक़्त बहुत ज़्यादा कमी है। अल्लाह ताला हमारे यानी जी फ़ुरक़ाबाज़ी और जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं इसको ख़त्म फ़रमाए और हमें एक नुक्ते के ऊपर जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दुनिया आख़िरत दोनों जगह कामयाब फ़रमाए। आमीन। आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।